معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ روئی کی صفت سے متصف تھے، یعنی خوش اخلاقی اور روشن پیشانی کے ساتھ ملنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وَتَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے آنا بھی صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بھی بیان ہو چکی ہے، کانا بسامن ضاحکا، کہ آپ متبسم اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ قد کان یباسط اصحابہ بما یولج حبہ فی القلوب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے بے تکلفانہ انداز کے ساتھ ملتے تھے کہ ہر ساتھی کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ اور آپ کی محبت جاگزین ہو چکی تھی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی دل لگی کی باتیں کرتے، مجلس کے اندر شگفتگی اور مزاح پیدا فرماتے، لیکن اس مزاح اور شگفتگی کے اندر اعتدال ہوتا، اس کی کیفیت اسی طرح ہوتی جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، تو یہ مجلس کے اندر اس کا مقام اور اس کی جگہ اور اس کی مقدار اتنی ہوتی، اس مزاح کی، اس ہنسنے مسکرانے کی، کہ جتنا آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ خاص خیال رکھا جاتا کہ کوئی بھی بات مذاق اور مزاح کے اندر حق کے خلاف نہ ہو، اور کسی بھی بات سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اور نہ ہی ایسا ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پیدا ہوتا کہ لوگ دوسرے کو ٹھٹھا کرے، تنقید کا نشانہ بنائے، تنقیص نقص بیان کرے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ مزاح ہوتا تھا، مسکرانے کی بات ہوتی تھی، دل لگی کی بات ہوتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا جو تھا وہ تبسم، یعنی مسکرانا جس کے اندر صرف سامنے کے دانت نظر آتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی کیفیت تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حلق پھاڑ کر نہیں، اتنا منہ کھول کر نہیں ہنستے تھے کہ حلق نظر آنے لگے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مذاق فرما لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مگر میں حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا۔ یعنی مزاح کے اندر بھی حق کا دامن، سچائی کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ مزاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹے سچے جو بھی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی رہیں۔ یہاں اس مجلس کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں جو سنت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ایک دفعہ ایک سائل نے آپ سے سواری کے لیے اونٹ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ سائل حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی کہ میرے لیے جنت کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام فلاں، کہ جنت کے اندر تو بوڑھی عورتوں نے جانا ہی نہیں ہے۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ تو حق اور سچ ہے، پریشان ہو کر روتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے کہا کہ اس کو روکو اور بتاؤ کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا،
کہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جنت کے اندر جنتیوں کی بیویوں کو نئے سرے سے خاص طور پر پیدا کریں گے اور ان کو باکرا بنا کر پیدا کریں گے اور ان کو اپنے شوہروں کے لیے دل پسند بنا کر پیدا کریں گے دوبارہ۔ اسی طرح ظاہر نامی ایک دیہاتی تھا، یا اس کا نام زہیر ہوگا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے تکلفی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے سودا سلف بھی لا کر دیتا تھا، کوئی چیزیں بھی دیہات کی چیزیں آپ کے لیے لا کر دیتا تھا، اور بڑی وہ جانصاری کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھی دیا کرتا تھا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی قیمت بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیہات میں میرے نمائندے ہو اور میں شہر میں تمہارا نمائندہ ہوں۔ اسی طرح وہ ظاہر جو تھا ایک دفعہ خریداری کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہچانو ذرا میں کون ہوں۔ پھر جب پتہ چلا، جو ہاتھ اٹھایا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور آپ کے کندھوں کے اوپر اپنا سر جو ہے وہ ملنے لگا، اس کو رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو ظاہر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ نکمے غلام کو کس نے خریدنا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا خدا کی نگاہ میں تم نکارہ اور نکمے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک مجلس کے اندر کھجوریں کھائی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر اپنی گٹلیاں جو تھے وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، اور بعد میں فرمایا کہ دیکھو علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو موقع پا کر حضرت علی نے بھی جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گٹلیوں سمیت تو نہیں کھائی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے، اور ہوا یوں کہ عامر کے والد سعد دشمنوں پر تیر پھینک رہے تھے۔ ایک دشمن اس کو وہ خاص طور پر تاک کر اس پر نشانہ لگا رہے تھے، لیکن وہ بڑا تیز تھا۔ جیسے ہی اس کو احساس ہوتا کہ تیر آنے والا ہے تو وہ اپنی ڈھال آگے کر دیتا اور وہ بچ جاتا۔ ہر نشانہ جو تھا وہ خطا جا رہا تھا۔ حضرت سعد نے آخری بار جو ہے وہ تیر کمان پر چڑھایا، اور موقع کی تلاش میں کہ جیسے ہی اس کی ڈھال نیچے ہو اور خود اس کی جو ہے اوپر سے وہ اتری ہو تو میں نشانہ لگاؤں، موقع ملا تو انہوں نے تاک کر تیر مارا، اور اس زور سے تیر لگا کہ اس کے ماتھے کے اندر پیوست ہو گیا اور وہ گر گیا اور اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئی۔ یہ بات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی چھوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میرے جانثار نے کس طرح یہ اتنا بڑا کارنامہ دیا ہے، انجام دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی اور مذاق کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی باتیں ہیں، اور اب بھی شاید لوگوں کو تصور ہوگا، خیال ہوگا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، اللہ کے خوف کے اندر، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت کے اندر غرق رہتے تھے، اور آپ پر تو ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اور پہاڑ تھا اور بہت بڑی فکریں آپ کے اوپر تھیں، آپ کیسے مسکرایا کرتے تھے؟ لیکن عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بھی زندگی اور یہ بھی جس بڑی ذمہ داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، اس کے اندر اس چیز کا بھی حصہ تھا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائی ہے کہ ہمارے اوپر بھی اگر نیکی کی دعوت کا ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر، ہمیں بھی اپنے خاندان کے اندر اس طرح کا مزاج پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک خشک آدمی، ایک خشک مزاج آدمی، خاموش آدمی دین کا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، دین کا پیغام بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں پھیلا سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تفریحات بھی شامل تھیں، اور تفریح کرنا، دل کو خوش کرنا اور کچھ کھیلنا، اس طرح کے کام جو ہیں یہ ایک حد تک، ایک دائرے کے اندر، اور ایک دائرے کے اندر رہ کر تو یہ ضروری بھی ہیں اور یہ جائز بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ اور جس معاشرے کے اندر تھوڑی بہت بھی تفریح اور تھوڑی بہت بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی،
وہ معاشرہ بھی زیادہ دیر تک جو ہے وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفریحات پسند تھیں اور آپ نے جائز حدوں کے اندر ان کے راستے نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر باغوں کی سیر کرنے کا شوق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنہائی سیر کے لیے نکل پڑتے اور کبھی ساتھیوں کے ساتھ آپ باغوں کی سیر کو جایا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرنے کا بھی مشغلہ تھا. آپ تیرا بھی کرتے تھے اور تیرنے کے اندر آپ دو دو ساتھیوں کی جوڑیاں لگا کر ان کا آپس کے اندر مقابلہ بھی کرایا کرتے تھے. ایک دوسری کی طرف لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیراکی فرمائی اور اس کے اندر اپنے ساتھی کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی جوڑی کو پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی فرمائی. اسی طرح اگر کافی دیر کے بعد بارش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھ کر بارش کے اندر اس کی ہلکی ہلکی پھوار کے اندر وہ بھی اس تفریح کو بھی آپ حاصل کرتے. اور کبھی کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ پانی کے اندر کنویں کے اندر لٹکا کر بھی آپ نے بیٹھ کر وقت گزارا. اور دوڑوں اور تیر اندازی کے مقابلے بھی کرائے اور کشتیوں کے مقابلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دلچسپی لی اور اکھاڑے کے اندر موجود رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے یعنی تفریحات کا انداز تھا, ہنسنے کھیلنے کا بھی انداز تھا, جو زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ حصوں کے اندر میں سے ایک حصہ تھا. رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.